اصل میں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سن 1981 میں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جواہر النعت. یہ نام شاہ حسن عطا مرحوم نے رکھا تھا. اس میں نے ایک مقدمہ لکھا جو صرف 12 صفحے کا تھا، باقی کلام دوسروں کا تھا. 240 صفحے کی کتاب تھی. اس مقدمے کو حرفاً پڑھا تھا افسر صدیقی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کچھ میری رہنمائی بھی فرمائی تھی. وہ جب شائع ہوا تو اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ میں نعت کا ہو گیا، کیونکہ میں نے تبصرے کے لیے جس اخبار میں وہ کتاب دی تھی، انہوں نے پہلی فرصت میں وہ مقدمہ اپنے اخبار میں چھاپ دیا بہت اچھے انداز سے. تو اس سے پھر نعت کی طرف بڑھنے کی توفیق ہوتی رہی. میرے ذہن میں نعت یا شاعری میں شاعرانہ پن کم تھا، جذباتیت زیادہ تھی، محبت کا اظہار تھا جس میں ثواب تو مل سکتا ہے، داد نہیں مل سکتی. تو وہ میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا. پھر میرے استاد وسیم فاضلی جو کہ سٹی کالج میں پڑھاتے تھے، میں تو کامرس کا طالب علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ شاعری کی وجہ سے ان سے اٹیچ ہو گیا تھا. تو انہوں نے پاکستان نمبر نکالا وہاں. میں تو وہاں سے فارغ التحصیل ہو گیا تھا 70 میں، لیکن 83 میں انہوں نے ایک مضمون میرا طویل چھاپا پاکستان میں نعت گوئی. تو اس طریقے سے نعت کے حوالے سے میری کچھ مسائی سامنے آتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک محفل سجائی تھی جس میں مجھ سے اور آپ سے سب سے پوچھا الست بربکم، تو آپ نے اور ہم نے سب نے الحمدللہ یہ کہا تھا بلا. تو وہاں پر جن لوگوں سے محبت والی نظر سے ایک دوسرے کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، ان لوگوں کا جب دنیا میں برود ہوا تو وہ جب ملے تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ تو برسوں سے ہمیں بلکہ صدیوں سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جون 1994 کی بات ہے کہ ایک نوجوان سے میں ملا، اور میں دیکھ کے یہ سوچنے لگا کہ اس بچے کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ کچھ نعت خواں ہے، لیکن یہ کہ کیا نعت کے علمی اور ادبی تقاضوں سے واقف بھی ہے. شکل دیکھی تو بہت ہی نوجوان سا بچہ سامنے آیا ہے، لیکن وہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نہیں یہ بچہ وہ ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اقبال نے جو کہا تھا یہ وہ ہے. اور وہ بعد میں ثابت ہوا. سوچ یہ ملی کہ میں بھی نعت کے حوالے سے کچھ تنقیدی نظریات رکھتا تھا، اور یہ نوجوان بھی تنقیدی نظریات رکھتا تھا، لیکن مجھ میں عملی صورت میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی. لیکن اس میں ماشاءاللہ جذبہ بھی تھا، اور عمل کی قوت بھی تھی، اور الحمدللہ ایک جذبہ اور سرشاری تھی کہ وہ یا کرے اس کا تذکرہ ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. یہ صرف نعت کے حوالے سے بات کرتا تھا. تو اس کے بعد جناب انہوں نے جب یہ نعت رنگ کا ڈول ڈالا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے الحمدللہ ایک خط بھی لکھا کہ جب تک تم اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو آج الحمدللہ 30 برس کا عرصہ ہے ایسا کہ میرا لمحہ ان کے ساتھ قلمی حوالے سے محبتوں کا رشتہ قائم ہے، اور اللہ اسے قائم رکھے. کیونکہ وہ بات یہی ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ یہ میر ہوئے، ایک ہی زلف کے اسیر ہوئے، تو ہم تو سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے اسیر ہیں نا. اس لیے ہمارے ہاں جدائی نہیں ہو سکتی، محبتیں ہی بڑھتی رہتی ہیں. تو یہ اب میں ان کی تعریف کیا کروں. بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو یہ واقعتاً یہ پیروں کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو کس موضوع پہ لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کہاں سے لوگوں کو سمیٹ لیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں اگر اس کی تعریف کروں گا تو یہ ہوگا کہ من تورا حاجی بگو تو مرا ملا بگو، میں کیسے تعریف کروں. تو ڈاکٹر ریاض مجید کا ایک چھوٹا سا پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا.
کہتے ہیں مسافر ضد کا پکا ہو اور وہ مضبوط ان ارادوں کا مالک ہو اور اپنی آنکھیں اپنی اکلوتی خواہش کے افق پر جمائے ہوئے ہو، سفر کا پورا رخت بھی نہ رکھتا ہو مگر اپنے عزم کو ہی رخت سفر جانتا ہو، تو بڑے بوڑھے اسے کچھ نیم دلی سے اور کچھ خوش دلی سے سفر پر روانہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی آغاز سفر نعت رنگ کے تنہا مسافر کا تھا۔ پھر جب یہ سفر آغاز ہوا تو دائیں بائیں دور و نزدیک اپنے وطن اور وطن سے باہر بزرگ جوان، اہل قلم، اہل ذوق، شاعر، محقق، ناقد، ریسرچ اسکالرز، اساتذہ معاصر اور بزرگ نعتکار، نعت دوست، ثنا سرشت، مدد ذات، رویوں کے حامل، اہل دل سب اس قافلے میں ملتے گئے، اور نعت رنگ کے تنہا مسافر نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اب پورا ایک کارواں ہے۔ اللہ تعالیٰ فروغ خیر کا کام کسی سے بھی لے لے۔ تنقیدات نعت کے حوالے سے معاصر ادبی اور تنقیدی میلانات، رجحانات اور احساسات کی جمع آوری کی جو مثبت بلا تعصب اعلیٰ اور ادبیات عالیہ کے اعلیٰ معیار کے مطابق خدمت سبھی کے حصے میں آئی، یہ ایک منفرد کام ہے۔ اس کی مثال ماضی کی ادبی تاریخ اور معاصر ادارت شخصیات میں نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر ریاض مجید، یہ انہوں نے لکھا۔ اب دیکھیے کہ یہ تو خیر انہوں نے جو محنت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 31 شمارے تو ماشاءاللہ آ گئے ہیں، 32واں جو ہے پائپ لائن میں ہے، لیکن یہ خلوص دیکھیے کہ ہمارے ڈاکٹر سہیل شفیق نے یہ نعت نامے مرتب کیے، ایک شمارہ ایک مرتبہ یہ چھپ چکے تھے، اب یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اور اس میں جدید یہ طرز پر انہوں نے مزید محققانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کا تعارف بھی کرایا ہے اور ذکر بھی کیا ہے جن لوگوں نے خطوط لکھے ہیں یا جن کا نام ان خطوط میں آیا تھا۔ انہوں نے حت الوسع ان کے بارے میں تحقیق کر کے، اور یہ ایک قسم کا تذکرہ ہو گیا ہے پورا، اور خطوط ایسے لکھے گئے ہیں جو ظاہر ہے میں نے جو تنقید کا رویہ اختیار کیا تھا وہ تھا قانون ساز تنقید، یعنی جوڈیشل کریٹیسزم۔ تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوڈیشل کریٹیسزم میں شاعر کی طرف توجہ ہوتی ہے، شاعری کی طرف کم ہوتی ہے۔ شاعر کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تجھے ایسے کہنا چاہیے تھا، یہ تو نے اس طرح کہہ کے تو غلطی کی ہے۔ اور یہاں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے نعت میں بہت سارے ایسے مضامین دیکھے تھے جو قابل گرفت تھے، کیونکہ نعت میں دیکھیے لٹریچر آف پاور اور لٹریچر آف نالج دونوں شامل ہوتی ہیں۔ لٹریچر آف پاور تو ہے تخلیقی ادب، لیکن تخلیقی ادب میں تو کچھ بھی ضرورت نہیں، وہاں نالج کی ضرورت نہیں، وہاں تو صرف آپ کو زبان و بیان کے جمالیات کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ نعت کہیں گے تو اس میں لٹریچر آف نالج جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، اس میں قرآن کی تعلیمات کو، احادیث کو، اور تاریخ اسلام کو اور اسلامی ادب کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ عام تنقیدی رویوں میں نہیں آ سکتی تھیں، اس لیے ہم نے قانون ساز تنقید اپنائی، اور اسی کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً انہی موضوعات پر لکھتا رہتا ہوں، اور باقی اور لوگ بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ کہیے کہ بعض لوگوں میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، وہ ذرا منا کے بات کرتے ہیں اور بہت کم لکھتے ہیں۔ میرے اندر الحمدللہ چونکہ وہ پٹھن والی ہے تو میں ذرا سا صاف گوئی سے کام لے لیتا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں۔ تو سہیل شفیق نے جو یہ کام کیا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے سہیل شفیق جو ہیں یہ جناتی شخصیت ہیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اعظم گڑھ کا معارف ہے، اس کا انہوں نے اشاریہ بنایا، مشرق وسطیٰ کا بحران لکھا، اشاریہ نعت رنگ وفیات معارف لکھا، اشاریہ جہان ہم لکھا، نعت نامے بنامے سبی رحمانی دو بار مرتب کر دیے، پھر اشاریہ تفسیر لکھا، پھر جناب معارف شبلی مکتوب ترکی قاضی اطہر مبارک پوری، وفیات برہان دہلی جامعہ نظامیہ بغداد اور اشاریہ کاروان نعت
اشاریہ ارمغان حمد اور پھر کتابیات رضا، یہ ان کے کام جاری ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اپنے فرض مذہبی کو یہاں بھی نبھا رہے ہیں، اور قلمی اعتبار سے بھی اور تقریر کے اعتبار سے بھی اور ماشاءاللہ تنظیم کے اعتبار سے بھی ان کا کام لائق قدر ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے احساس ہے کہ شاید دوسرے لوگوں کو بھی اسی وقت میں بات کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔